وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اپنے غفار ہونے کا ذکر کیا ہے، اور دوسری بات ایسی کچھ خصلتوں کا، ایسی صفات کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو اپنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ صفات اپنانے والا شخص اللہ اس کے لیے غفار ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اللہ نے بڑی تاکیدوں کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ بے شک میں بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہوں۔ لیکن کس کو بخشنا ہے؟ لمن تاب، جو توبہ کرے گا، وآمن، اور جو ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیا، ثم اهتدى، پھر وہ ہدایت پر قائم رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں تو بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑے نیک عمل کیے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، نماز تراویح پڑھی ہے، بڑے صدقہ خیرات کیے ہیں، اور جو ہی رمضان المبارک گیا تو نمازیں بھی گئی، تلاوت بھی ختم، صدقہ خیرات کی بھی ضرورت نہیں۔ ثم اهتدى، وہ صراط مستقیم پر استقامت اختیار کرتا ہے، اپنی توبہ پر ڈٹا رہتا ہے اور ایمان پر قائم رہتا ہے، نیک اعمال کو مستقل کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیک اعمال کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، ہمیں وہی نیک اعمال فائدہ دیں گے جن پر ہمارا دوام ہوگا، جن پر ہم ہمیشگی اختیار کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل محبوب تھا؟ فرمایا کہ وہ عمل جس پر ہمیشگی اختیار کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ عمل محبوب ہے اور اللہ کو بھی وہ عمل محبوب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ اس طرح ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک کلمہ کہا، فرمایا نعم الرجل عبداللہ، کہ عبداللہ بہت ہی اچھا بندہ ہے، عبداللہ بہت اچھا بندہ ہے۔ اچھا، یہ بات سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ بہت ہی اچھا بندہ ہے اگر وہ تہجد کی نماز پڑھے، اگر وہ رات کی نماز پڑھے۔ یہ بات جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی اللہ اکبر، روایات میں ملتا ہے پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، بس اوقات سویا ہی نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رات کو سو جاؤں اور میری تہجد کی نماز رہ جائے۔ کبھی تہجد کی نماز نہیں رہی پھر۔ اللہ اکبر۔ ایسا انہوں نے دوام اختیار کیا۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ رمضان میں خوب عبادت کی ہے اور رمضان کے بعد ان عبادات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہاں، اپنے اعمال پر، نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کریں، ان کا فائدہ ہوگا، ان کی تاثیر ہوگی، ہمیں دنیا کی بہت ساری آسانیاں نصیب ہوں گی، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ہمیں آسانیاں نصیب فرمائے گا۔ عمل وہی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے تو کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹے کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے۔ یہاں ایک نقطہ ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار نہیں تھے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے فرما بردار نہیں تھے؟ ہاں، فرما بردار تھے، بلکہ اللہ ان کو سرٹیفکیٹ دے چکا تھا کہ یہ دونوں، انہوں نے اطاعت اور فرما برداری میں کمال کر دیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیچھے سیرت تو پڑھ کے دیکھیں نا، ان کی ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ باپ کے ساتھ سب نے، قوم کے ساتھ ہے، نمرود کے ساتھ ہے، وقت کے بادشاہ کے ساتھ ہے، اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑنا، بیٹے کے گلے پر چھری چلانا۔ اللہ نے خود فرما دیا فلما اسلما، بس یہ جو دونوں تیار ہو گئے، مطیع و فرما بردار ہو گئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے باوجود وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ کیا معنی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ہمیشہ
اسی طرح اپنا مطیع و فرما بردار بنا کے رکھنا، میرے بیٹے کو بھی اسی طرح ہمیشہ اپنا مطیع و فرما بردار بنا کے رکھنا۔ یہاں دوام کا معنی ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی نیکیوں پر دوام ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔